قریب آ جائے یہ خدا خراب ہے بس کس لیے الحمد لله الذي نزل الفرقان والصلاة والسلام کے اندر ہمیں مل بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے الحمدللہ۔ تین باتیں میں نے عرض کرنی ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی ہے حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے ایک مرتبہ لوگوں کے سامنے یہ بات بیان فرمائی کہ میں نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر بیعت کی تھی
اور اس بیعت کے اندر میں نے 3 چیزوں کا اقرار کیا تھا. ساری زندگی ان 3 چیزوں کی میں نے پابندی کرنی ہے. یہ گویا کہ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا ایک وعدہ تھا. اسی وعدے کو میں نے پورا کرنا ہے اور نبھانا ہے. حدیث پاک کے اندر ان کے الفاظ یہ ہے: بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر میں نے بیعت کی تھی. لیکن یہ فرق سن لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی اگر مردوں سے بیعت لینی ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ مبارک سامنے کر دیا کرتے تھے. فرماتے تھے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ لو، یہ مردوں سے بیعت لینے کا طریقہ ہے. اور اگر حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے بیعت لینی ہوتی تھی اپنی چادر مبارک کا کونا پکڑ لیتے تھے اور چادر لمبی کر کے عورتوں میں بھیج دیا کرتے تھے. فرماتے تھے جو بھی عورت میری چادر کو پکڑتی جائے گی بیعت میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی جائے گی. اور دوسرا عورتوں سے بیعت لینے کا طریقہ یہ تھا، آپ پانی کا پیالہ منگوا لیا کرتے تھے، پانی کے پیالے کے اندر ہاتھ مبارک ڈال دیا کرتے تھے. فرماتے تھے یہ پانی کا پیالہ عورتوں میں بھیج دو. جو بھی عورت پانی کے پیالے میں ہاتھ ڈالتی جائے گی بیعت میں تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی جائے گی. یہ 2 طریقے آپ ذرا خیال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پردہ لگا ہوا تھا، ایک طرف عورتیں بیٹھی تھی، دوسری جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. آپ نے چادر کا کونا پکڑ کر پردے کے نیچے سے چادر عورتوں میں بھیج دی. چادر کو پکڑو، پانی کا پیالہ منگوا کر ہاتھ مبارک اس میں ڈال کر عورتوں میں بھیج دیا. اس پانی کے پیالے میں ہاتھ ڈالتی جاؤ، میرے ساتھ تمہاری بیعت ہوتی جائے گی. ایک عورت کا نام ہے بی بی اسماء انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا. وہ پردے کے پیچھے سے کہنے لگی حضرت صافحنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت یہ جو درمیان میں پردہ لگا ہوا ہے میں پردے کے نیچے سے اپنا ہاتھ باہر نکالتی ہوں. جسم نہ، چہرہ نہ، وجود نہ، ہاتھ. یہ پردہ ہے درمیان میں، یہ نیچے سے ہاتھ نکالتی ہوں. صافینی، جیسے آپ مردوں کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت لیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت لیں تب میرے دل کی تسلی ہوگی. آپ ذرا خیال جواب سنانے لگا ہوں. میرا عقیدہ، میرے تمام اکابرین کا عقیدہ، اگر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اس بی بی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت لے لیتے دنیا کا کوئی مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر
شک نہیں کر سکتا تھا. بے شک. آپ ذرا اونچی آواز میں جواب دینا, کوئی مسلمان نبی پاک کے کردار پر شک کر سکتا ہے؟ نہیں. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر شک کرے وہ تو مسلمان ہی نہیں رہ سکتا. بے شک. تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پاک کردار والا انسان اللہ نے نہ پیدا کیا ہے نہ قیامت تک پیدا کرے گا. بے شک. اب یہ آپ نے سبق نہیں بھولانا. حضرت میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت لو. اس عورت نے کہا میں آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کا ایک نمونہ سنا دوں, پھر میں اسی سبق پر آؤں گا. رمضان المبارک کا مہینہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے. آدھی رات کا وقت تھا, بالکل ساد حجرہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مسجد کے اندر آ گئی. رات کا وقت ہے, اس نے کوئی ضروری بات کرنی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. بات کرتے کرتے جب واپس جانے لگی, امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ چل پڑے. جیسے یہ سامنے مسجد کا صحن ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے صحن میں کھڑے ہو کر اپنی بیوی سے باتیں کر رہے تھے. پھر میں سبق دہرا رہا ہوں. رمضان المبارک رات کا وقت, مسجد نبی, اعتکاف کی حالت, اپنی بیوی سے باتیں کر رہے تھے. ساتھ راستہ تھا, دو صحابی جا رہے تھے. انہوں نے دیکھا اللہ, یہ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں رات کے وقت کسی عورت سے باتیں کر رہے ہیں. وہ دونوں صحابی جلدی جلدی تیز تیز قدموں کے ساتھ چل پڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھ لیا. فرمایا رسلکما, آگے نہیں جانا, ادھر کھڑے ہو جاؤ, ٹھہر جاؤ ادھر. دونوں کھڑے ہو گئے. ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت کے ساتھ میں مسجد کے اندر رات کو باتیں کر رہا ہوں میری اپنی بیوی ہے. وہ دونوں حیران ہو گئے. حضرت آپ نے یہ بات ہمیں کیوں بتائی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. شیطان بندے کے اندر ایسے دوڑتا ہے, شیطان بندے میں ایسے چلتا ہے جیسے انسان کا خون بندے کے جسم میں چلتا ہے. میں نے سوچا ایسا نہ ہو تمہارے دل میں خیال آ جائے پتہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس عورت سے باتیں کر رہے تھے. اور ہماری شریعت کا مسئلہ یہ ہے شک والی جگہ سے بھی بچنا چاہیے. میری اپنی بیوی ہے, اتنا پاک کردار والا پیغمبر, اس پر کون شک کر سکتا ہے؟ جس وقت بیوی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضرت میں چادر کے نیچے سے ہاتھ باہر نکالتی ہوں, آپ میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت لیں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی لا اصافح النساء او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا نا بی بی, چادر کے
کے نیچے سے ہاتھ باہر نہ نکالنا، بیعت کرنی ہے میری چادر کو پکڑ لو، بیعت کرنی ہے پانی کے پیالے میں ہاتھ ڈال دو۔ آج تک میں در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ کبھی بھی نہیں لگایا۔ یہ ہے کردار ہمارے پیارے پیغمبر کا۔ اب آپ نے انصاف کرنا ہے۔ جس کے سامنے غیر محرم بے پردہ عورتیں بیٹھی ہیں اور حضرت صاحب کی خدمت کر رہی ہیں، یہ کیسے اللہ کا ولی ہے؟ ٹھیک ہے، یہی ہمارا قصور ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ کیسے اللہ کا ولی ہے؟ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ کے الفاظ حدیث کی کتابوں میں، ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غیر محرم عورت کو نہیں دیکھا، ساری زندگی آپ نے کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ نہیں لگایا۔ حدیث میں لفظ ہے حضرت عائشہ کے رضی اللہ تعالیٰ، جس کے سامنے بے پردہ غیر محرم عورتیں بیٹھی ہیں، حضرت ان کو دم بھی کر رہا ہے اور حضرت کے سامنے ان کا پردہ بھی کوئی نہیں ہے، یہ کیسے اللہ کا ولی اور بزرگ ہے؟ میرا اور میرے اکابرین کا عقیدہ یہ ہے، ہم اللہ کا ولی اس کو مانتے ہیں جس کی آنکھ میں حیا ہو، نمبر 2 دل صفا ہو، نمبر 3 زبان پہ ذکر خدا ہو، نمبر 4 وجود پہ سنت مصطفیٰ ہو۔ ہمارے اکابرین میں سے بہت بڑی عظیم شخصیت حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ راولپنڈی والے شیخ فرمایا کرتے تھے، اللہ کے سچے ولی کی جوتی ہمارے سر کا تاج، اللہ کے سچے ولی کے قدموں کی مٹی ہماری آنکھوں کا سرما۔ ہو تو اللہ کا سچا ولی نا۔ ایک پیر صاحب آئے نا مرید کے گھر، میری اردو سمجھ آ رہی ہے؟ مرید کیا میں کوئی چائے شائے کا انتظام کروں، کوئی کھانا شانا، کوئی روٹی چھوٹی۔ جو مرید کی بیوی تھی نا، اس نے پردہ کیا ہوا تھا۔ پیر صاحب نے اس کو کہا، بھئی تو میری مریدنی ہے، تو نے پردہ کیا ہوا ہے، قیامت کے دن میں نے تمہاری سفارش کرنی ہے، تمہیں جنت لے جاؤں گا۔ جب میں نے تیرا چہرہ ہی نہیں دیکھا، تیرا منہ ہی نہیں دیکھا، پہچان کیسے ہوگی میری مریدنی کون ہے؟ اردو سمجھ آ رہی ہے؟ جی۔ بھئی کم از کم منہ تو دکھا، چہرہ تو دکھا، پہچان تو ہو، پھر قیامت کے دن میں تمہیں جنت لے جاؤں گا۔ مریدنی بیچاری سادہ عورت تھی، اس نے منہ سے کپڑا ہٹا دیا، پردہ کھول دیا۔ مرید جب گھر میں آیا، اس نے دیکھا کہ میری تو بیوی نے پردہ اتارا ہوا ہے پیر سے۔ اس نے بیگم کو کہا کہ پردہ کیوں اتارا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ حضرت صاحب ہمیں جنت میں لے جائے گا، قیامت میں ہماری سفارش کرے گا، جب اس نے میرا منہ ہی نہیں دیکھا، پہچان کیسے کرے گا، جنت میں کیسے لے جائے گا؟ خیر اس نے کھانا شانا کھلایا، چائے پانی جیسے ہوتی ہے۔ جب پیر صاحب روانہ ہونے لگا نا، تو مرید نے چھری اٹھائی، کرچ کیا اور پیر کا کان کاٹ ڈالا۔ کس کا کان کہہ رہا ہوں؟ پیر کا۔ آپ جواب دیں گے نا، مجھے تسلی ہوگی، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں۔ پیر کا کان کاٹ ڈالا، اب سارا خون جاری ہو گیا، پیر صاحب کے کپڑے خون سے بھر گئے۔ پیر نے کہا بے وقوف، یہ تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا حضرت میں نے اس لیے آپ کا کان کاٹا ہے، قیامت میں بہت زیادہ پیر ہوں گے، مجھے پہچان کیسے ہوگی میرا پیر کون ہے؟ تو میرا پیر کان کٹا ہوگا۔ ایسے اگر
اگر لوگ سمجھدار ہو جائے نا جھگڑا ختم ہے. آؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا، مردوں سے بیعت لینی ہوتی تھی، ہاتھ مبارک آگے کر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھوا کے بیعت لیا کرتے تھے. حضرت جریر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی 3 باتوں پر. علی اقام الصلاۃ، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی نماز نہیں چھوڑوں گا، نماز کی پابندی کروں گا. اس بات پر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی. اب اللہ کریم کے قرآن کا انداز یہ میرے سامنے 14 پارہ سورت کا نام سورت الحجر. فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. یہ میرے سامنے 14 پارہ اور آیت نمبر 29 سورت الحجر. اللہ کریم نے تمام فرشتوں کے سامنے اعلان کیا میں اللہ حضرت آدم علیہ السلام کا جسم بنانے والا ہوں. مٹی اور پانی کو ملانے کے بعد اس کڑے کو دھوپ میں رکھ دیا جائے گا. دھوپ لگے گی، ہوا چلے گی، یہ جب کاڑا خشک ہو جائے گا اس سے میں نے آدم علیہ السلام کا جسم بنانا ہے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں آدم علیہ السلام کے جسم کو برابر بنا لوں. نمبر 2 وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، جسم بنانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے وجود میں اپنی پیدا کی ہوئی روح پھونک دوں. اضافت تخلیقی، اپنی پیدا کی ہوئی روح جب آدم علیہ السلام کے جسم میں ڈال دوں. تم فرشتوں کے ذمہ کام کیا ہے؟ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. تمام کے تمام تم فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کرنا ہے. اب ذرا خیال، جتنے تک میں اللہ آدم علیہ السلام کے جسم میں روح نہ ڈالوں تم نے آدم علیہ السلام کا سجدہ نہیں کرنا. سجدہ اس وقت کرنا ہے جب آدم علیہ السلام کے جسم میں روح ڈال دوں. کیوں؟ اگر میں اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کے جسم میں روح نہ ڈالی اور تم نے آدم علیہ السلام کا سجدہ شروع کر دیا بغیر روح کے خالی جسم کو پتہ نہیں چلے گا کتنا اللہ نے میرا مقام بنایا ہے. سبحان اللہ. کیا مسئلہ سمجھا قرآن میں سے؟ اس جسم کو پتہ تب چلتا ہے جب جسم کے اندر روح موجود ہو. اگر جسم کے اندر روح موجود نہیں ہے خالی جسم کو پتہ نہیں چل سکتا. بے شک. یہ قرآن ہے. 20واں پارہ سورت کا نام سورت النمل، پہلا صفحہ. فرمایا کل یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. یہ میں نے 20واں پارہ کھولا ہوا ہے. آیت
نمبر 65 سورۃ النمل. اعلان کر دیجئے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں میں جتنی مخلوق ہے وہ بھی غیب نہیں جانتی، زمین میں جتنی مخلوق ہے وہ بھی عالم الغیب نہیں ہے. جن فرشتے ہیں انسان ہیں یہ غیب نہیں جانتے. اگر غیب کو جانتا ہے تو عالم الغیب صرف اللہ ہے. آگے خیال فرمایا وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. قبر والے مردوں کو تو اپنے متعلق بھی پتہ نہیں ہے ہمیں زندہ کر کے کب قبروں سے اٹھایا جائے گا، کیونکہ جسم کے اندر روح موجود نہیں ہے. اس جسم کو پتہ تب چل سکتا ہے جسم میں روح موجود ہو. جب قبر والے مردے کے جسم میں روح موجود نہیں ہے، مردے کو کیا پتا میں نے کب زندہ ہو کے قبر سے باہر آنا ہے. بس ایک جملہ یاد رکھنا ہے، یہ جسم یہ وجود اس کو پتا اس وقت چل سکتا ہے جب جسم کے اندر روح موجود ہو. اللہ نے آدم علیہ السلام کے جسم میں روح ڈال دی. فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون. یہ سورۃ الحجر 14واں پارہ اور رب العالمین کی لارب کتاب میرے سامنے. تمام کے تمام فرشتوں نے مل کر حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ کیا. لیکن یہ یاد رکھنا ہے میرے احباب، حضرت آدم علیہ السلام کا یہ جو سجدہ تھا عبادت والا سجدہ نہیں تھا. عبادت والا سجدہ کسی بھی شریعت میں اللہ کے بغیر کسی کے لیے جائز نہیں ہوا. یہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ تعظیمی سجدہ تھا، عزت کے لیے، ادب کے لیے، احترام کے لیے سجدہ تھا. لیکن ہماری شریعت کے اندر انسان کے تعظیمی سجدے سے بھی روک دیا گیا. صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضرت انت کوئی اس کا تعلق. عرب سے باہر عجم کے رہنے والے لوگ اپنے بادشاہوں اور سرداروں کے سامنے تعظیمی سجدہ کرتے ہیں. ساری دنیا کے بادشاہ اور سردار مل جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی کی خاک کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ ہمیں اجازت دیں، ہم آپ کا تعظیمی سجدہ کرنا چاہتے ہیں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو كنت آمر لأحد من يسجد لأحد لأمرت النساء ان يسجدن لأزواجهن. آپ نے فرمایا نہیں میری شریعت میں انسان کے سجدے کی کوئی گنجائش نہیں. انسان کے تعظیمی سجدے کی اجازت ہوتی میں بیوی کو حکم دیتا خاوند کا تعظیمی سجدہ کر. بیوی کو خاوند کے تعظیمی سجدے کی اجازت نہیں. تم تمام صحابہ کرام کو میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے تعظیمی سجدے کی اجازت نہیں. یہ ماتھا ایک ہے تو ایک ماتھے کے ساتھ سجدے کے لین بھی صرف ایک ہے. کون؟ اللہ. نہیں، اللہ کا نام اونچا لینا ہے. کون؟ اللہ. آئیے تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. ابلیس تو جن تھا، آپ کا
بنا ہوا. یہ میرے سامنے 15واں پارہ، سورت کا نام سورت الکہف. اللہ فرماتے ہیں کان من الجن ففسق عن امر ربی. آیت نمبر 50 سورت الکہف 15واں پارہ. ابلیس تو جنوں میں سے جن تھا. اللہ کریم نے تو فرشتوں کو حکم دیا تھا سجدہ کرو نورانی مخلوق. یہ تو آپ کا بنا ہوا تھا ناری، اس نے سجدہ نہیں کیا. 12واں پارہ، یہ 8واں پارہ، سورت کا نام سورت الاعراف. یہ میرے سامنے سورت الاعراف کھلی ہوئی ہے. یہ حوالہ ہے آیت نمبر 12. قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك. رب العالمین نے فرمایا ابلیس، فرشتوں کو میں نے حکم دیا آدم علیہ السلام کا تعظیمی سجدہ کرو. تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کا تعظیمی سجدہ کیا، لیکن ابلیس میں نے تجھے الگ حکم دیا تھا. تو نے آدم علیہ السلام کا تعظیمی سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کیا مسئلہ سمجھ آیا؟ فرشتوں کو اللہ نے الگ حکم دیا تھا، ابلیس کو اللہ کریم نے الگ سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، ابلیس نے نہیں کیا. قال انا خیر منہ. ابلیس کہنے لگا اللہ میں آدم علیہ السلام سے بہت بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اللہ تو نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا ہے، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے. میں کیوں آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کروں؟ اللہ نے فرمایا فخرج، گیٹ آؤٹ، نکل جا. تو نے اپنے آپ کو دیکھا ہے، میں اللہ کا حکم نہیں دیکھا. بات تو علمی ہے، بس میں اشارہ کر دیتا ہوں. ابلیس کو اللہ نے لعنتی بنایا. قیامت تک اس نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں قیاس کیا تھا. علماء کے لیے جملہ ہے، اول من قاس ابلیس. اللہ کے حکم کے مقابلے میں قیاس کرنا ابلیس کا کام ہے. جہاں اللہ کا حکم آ جائے نا وہاں اپنا ذہن نہیں لڑانا. بس ابلیس تو نے اپنے آپ کو دیکھا، میں اللہ کا حکم نہیں دیکھا. تو نے سمجھا میرا وجود قیمتی ہے، حالانکہ تیرا وجود قیمتی نہیں تھا، میں اللہ کا حکم قیمتی تھا. مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے مثال لکھی ہے مسنوی شریف میں. محمود غزنوی بہت بڑا بادشاہ، اس کا ایک نوکر اور غلام تھا ایاز، کالے سیاہ رنگ والا. محمود غزنوی کے سامنے وزیر اعظم کی اتنی عزت نہیں تھی جتنی اس کالے رنگ کے ایاز کی قدر تھی. سارے دربار والے، وزیر اور مشیر حسد کرتے تھے، یہ کالے رنگ والا جو نوکر ایاز ہے محمود غزنوی، اس کو کیوں اہمیت دیتا ہے؟ بادشاہ کو پتہ چلا. محمود غزنوی نے امتحان کیا، اپنے خزانے میں سے ایک موتی منگوایا، دربار میں رکھا، وزیر اعظم کو بلایا، اس موتی کو توڑ. کہا توبہ 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 توبہ، اس موتی کو توڑوں؟ اتنا قیمتی؟ 7 بادشاہوں کے خزانے مل کر اس موتی کی قیمت ادا نہیں کر سکتے. نا 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 نا، میں نہیں توڑتا.
دوسرے وزیر کو بلایا، موتی توڑ، اس نے بھی انکار۔ تیسرا، سارے کے سارے وزیر انکار کر گئے۔ اتنا قیمتی موتی ہم ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ آخر میں محمود غزنوی نے کالے رنگ کے ایاز کو بلایا، ایاز آؤ۔ ایاز ہے سامنے۔ محمود غزنوی نے کہا اس موتی کو توڑو۔ کالے رنگ والے ایاز نے پتھر اٹھایا، موتی پہ مارا، چور و چور کر دیا۔ وزیر اعظم اور باقی جتنے وزیر مشیر تھے ان کی چیخیں نکل گئیں، بے وقوف ایاز، اتنا قیمتی موتی تو نے برباد کر دیا، بڑا بے وقوف آدمی ہے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں گفت ایاز مہتران نامور، گفت ایاز مہتران نامور، امر شاہ بہتر بقیمت یا گوہر۔ وزیروں، مشیروں، بے وقوف میں نہیں ہوں، بے وقوف تم ہو۔ تمہارے سامنے موتی قیمتی تھا اور میں کالے رنگ والے ایاز کے سامنے موتی قیمتی نہیں تھا، بادشاہ کا حکم قیمتی تھا۔ یہی معاملہ ابلیس کے ساتھ ہوا۔ ابلیس نے اپنے آپ کو قیمتی سمجھا، اللہ کے حکم کو قیمتی نہیں سمجھا، حالانکہ حکم تھا تو بھی تعظیمی سجدہ کر۔ ابلیس نے نہیں کیا۔ قرآن پاک کے الفاظ اللہ نے فرمایا ان علیک اللعنۃ الی یوم الدین، یہ الفاظ ہیں آیت نمبر 35۔ نکل جائے ابلیس جنت میں سے، قیامت تک تیرے اوپر میں اللہ کی لعنت نازل ہوتی رہے گی۔ اب خیال، ابلیس نے ایک تعظیمی سجدہ نہیں کیا، عبادت والا سجدہ نا، تعظیمی سجدہ، اللہ کا حکم چھوڑا، ایک تعظیمی سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے قیامت تک ابلیس کو لعنتی بنا دیا، اور جو بے نماز بندہ روزانہ اللہ کے 70 عبادت والے سجدے ادا نہیں کرتا، اس بے نماز پر اللہ کی رحمت کیسے آئے گی؟ میرے جملے پر آپ نے غور کیا؟ ایک تعظیمی سجدہ نہیں کیا ابلیس نے، اللہ کا حکم چھوڑا، قیامت تک اللہ نے لعنتی بنا دیا، اور بے نماز تو روزانہ 70 عبادت والے سجدے نہیں کرتا۔ اللہ نے قرآن پاک میں سینکڑوں مقامات پر نماز کا حکم دیا، بے نماز روزانہ سینکڑوں مرتبہ اللہ کا حکم ٹھکرا رہا ہے، اس بے نماز پر اللہ کی رحمت کیسے آئے گی؟ لوگ پریشان ہیں، گھروں کے جھگڑے، فساد، بدامنی ہے، بھائی بھائی کے خون کا پیاسا ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہے۔ ایک دور تھا گھر کا ایک بندہ کماتا تھا، سارے کھاتے تھے، آج سارے بندے محنت نہ کریں تو پوری نہیں ہوتی۔ جب ہم نے اللہ کریم کے عبادت والے سجدے چھوڑ دیے اور رب العالمین کی رحمت نے بھی ہم سے منہ موڑ لیا، اقبال نے کہا مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اول تو ہم نماز کے لیے مسجد میں آتے نہیں، اگر مسجد میں آ گئے نا سارے دنیا کے خیالات ہمیں نماز میں آتے ہیں۔ ایک ملک صاحب نے کہا نا مولوی صاحب کو، امام صاحب
آج آپ نے نماز پوری نہیں پڑھائی. نہیں یہ نہیں، میں نے 4 رکعتیں پڑھائی ہیں. نہیں 3 پڑھائی ہیں. نہیں ملک صاحب میں نے 4 رکعتیں نہیں 3 پڑھائی ہیں. 3 پر سلام پھیر دیا. مولوی صاحب بڑے پریشان ہوئے. بھائی میں نے اس نے کہا نہیں. ملک صاحب دلیل کیا ہے؟ ملک صاحب نے کہا پہلے جو ہے نا میں سارا اپنا دکان کا حساب کتاب نماز میں کر لیتا تھا. آج نماز پوری ہو گئی، حساب کتاب رہ گیا ہے. یہ وہ نماز ہے. سارے دنیا کے خیالات نماز میں. اقبال نے کہا جو میں سر پر سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے یہ آنے لگی صدا. جو میں سر پر سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے یہ آنے لگی صدا. تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. کتاب الکبائر. ایک عورت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، کہنے لگی حضرت مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، آپ کے پاس میں چل کر آئی ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ میرا وہ گناہ معاف کر دے. میری طرف دیکھیں، میں نے سبق روک دیا. اس کا آواز تھوڑا اونچا ہو سکتا ہے، تھوڑا رخ میری طرف کر دیں، میری طرف دیکھیں. میں مسئلہ سنانا چاہتا ہوں آپ کے دوستوں کو. عورت کہنے لگی حضرت میری طرف دیکھیں، آپ میرے لیے دعا کریں اللہ میرا گناہ معاف کر دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عورت دعا کروانے کے لیے آئی. مسئلہ سمجھ آ گیا. زندہ بندے سے دعا کروانا جائز ہے. اب ٹھیک ہے، میری طرف دیکھیں. زندہ بندے سے دعا کروانا جائز ہے. زندہ آدمی بڑا ہے اس سے بھی دعا کروانا جائز ہے، اور زندہ آدمی چھوٹا ہے اس سے بھی دعا کروانا جائز ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضرت میں عمرہ ادا کرنے کے لیے مکہ شریف جا رہا ہوں، آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اخی اشرکنا فی دعائک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے چھوٹے بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہو، اپنے لیے دعا کرنا، اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی ساتھ شریک رکھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ چھوٹے، بڑا چھوٹے سے بھی دعا کروا سکتا ہے. شرط یہ ہے جس سے دعا کروانی ہے زندہ ہونا چاہیے. اولاد والدین سے دعا کروائے جیسے، شاگرد استاد سے دعا کروائے جیسے، مرید اپنے مرشد سے دعا کروائے جیسے، اور بالکل الٹ والدین اولاد کو کہیں ہمارے لیے دعا کرو جیسے، استاد اپنے شاگردوں کو کہے میرے لیے دعا کرنا جیسے، مرشد اپنے مریدوں کو کہے تم میرے لیے دعا کرو بالکل جیسے. لیکن شرط یہ ہے جس سے دعا کروانی ہے زندہ ہونا چاہیے. ایک بات مجھے بتائیں سارے دوست، اونچی آواز میں بتانا ہے، میں آپ کے لیے دعا کروں گا. آپ کے یہاں خرماتوں میں کوئی فوت ہو جائے تو فوت ہونے والا اپنا جنازہ خود پڑھتا ہے؟ نہیں، حوصلہ کرے نا.
سوچ کر جواب دیں. کوئی بزرگ فوت ہو جائے وہ تو اپنا جنازہ خود پڑھے گا؟ انا للہ و نہیں. کوئی ولی فوت ہو جائے وہ تو اپنا جنازہ خود پڑھے گا؟ کوئی ولی جو ہے چپ کر گیا، ولی جو ہے اپنا جنازہ خود پڑھے گا نا. کوئی بزرگ ہے، ولی ہے، مرشد ہے، موت کے بعد اپنا جنازہ خود نہیں پڑھ سکتا. غسل ہم نے دیا، کفن ہم نے پہنایا، چارپائی پر ہم نے لٹایا، جنازہ گاہ میں ہم اٹھا کر لے گئے، صفیں بنائی. اب ہم دعا کر رہے ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا. اللہ ہمارے زندہ مسلمانوں کو بھی بخش دے، یہ جو میت سامنے پڑا ہے اس کو بھی بخش دے. ولی ہے، بزرگ ہے، شاصر ہے، مرشد ہے، لیکن موت کے بعد زبان کو ہلا کر اپنے لیے بخشش کی دعا نہیں مانگ سکتا. ہماری دعا کا محتاج ہے. پتہ نہیں بات کیوں سمجھ نہیں آ رہی لوگوں کو. سامنے مردہ پڑا ہوا ہے، اپنے لیے دعا نہیں مانگ سکتا، ہماری دعا کا محتاج ہے. اور جب کئی فٹ زمین کے نیچے دفن ہو گیا، اب ہمارے لیے دعا کیسے مانگ سکتا ہے؟ کیا مسئلہ سمجھ آیا؟ مردہ سامنے ہے، ہماری دعا کا محتاج. زمین میں دفن کر دیا پھر بھی ہماری دعا کا محتاج. زندہ بندے سے دعا کروانا جائز ہے، اور جو ایمان کی حالت میں فوت ہو گیا اس کے لیے دعا کرنا جائز ہے. بات حل ہو گئی، آگے چلیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد عورت آئی، حضرت مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ میرے وہ گناہ معاف کر دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو نے کون سا گناہ کیا ہے؟ کیوں؟ میرا اور میرے اکابرین کا عقیدہ ساری کائنات کے انسانوں میں سے صرف اللہ کا پیغمبر ہر قسم کے گناہوں سے پاک ہوتا ہے. اللہ کا پیغمبر کبیرہ گناہوں سے بھی پاک، صغیرہ گناہوں سے بھی پاک. اللہ کا پیغمبر بڑے گناہوں سے بھی پاک، چھوٹے گناہوں سے بھی پاک. گناہ کرنا تو بات کی بات ہے، اللہ پیغمبر کے دل میں گناہ کا خیال بھی پیدا نہیں ہونے دیتا. باقی جتنے انسان ہیں انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے انسان جو ہوا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا عورت تو نے کون سا گناہ کیا ہے؟ میں اللہ کے دربار میں دعا کروں گا اللہ اس عورت کا فلاں گناہ معاف کر دے. اور میں الفاظ بڑے محتاط بولوں گا، میں لوز ٹاک کا مخالف ہوں، سجیدہ بندہ ہوں، اور الفاظ میرے غور سے سننا. عورت نے کانپتے کانپتے کہا، ڈرتے ڈرتے کہا حضرت مجھ سے برا کام ہو گیا ہے، اور برے کام کے بعد میرا بچہ پیدا ہو گیا ہے. میں نے اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے بچے کو قتل کر دیا ہے. نہ میرا بچہ ہوگا نہ گناہ کا کسی کو پتہ چلے گا. اگر بچہ زندہ رہتا لوگ مجھ سے پوچھتے ظالمہ تیری تو شادی بھی نہیں ہوئی، بچہ کیسے پیدا ہو گیا؟ اپنے گناہ پر پردہ ڈالنے کے لیے میں نے بچے کو قتل کر دیا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام آپ میرے لیے دعا کریں اللہ میرا یہ گناہ معاف کر دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اخرجی یا
نکل جا او بری عورت، میں تو تیری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا. اتنی بڑی گنہگار، ایک برا کام اور پھر بچے کو قتل کر. اخرجی یا فاجرہ، میری محفل میں کھڑی نہ ہو، چلی جا یہاں سے. گناہگار عورت پہلے پریشان تھی، زیادہ پریشان ہو گئی. اللہ کریم نے جبرائیل فرشتے کو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیج دیا. یہ 16واں پارہ، سورت کا نام سورت مریم. فرمایا وما نتنزل الا بامر ربک، آیت نمبر 64، سورت مریم 16واں پارہ. یہ دیکھیے اللہ آپ کو دیکھنے کے ثواب سے بھی نواز دے گا. یہ حوالہ ہے، یہ میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے. جتنے تک اللہ کا حکم نہ ہو فرشتے زمین پہ نیچے نہیں آ سکتے. جبرائیل موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اللہ کے حکم سے، اور جبرائیل فرشتے نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام مجھے اللہ نے بھیجا ہے. اللہ فرما رہا ہے آپ نے اس عورت کو مایوس کر کے نکال دیا، اس عورت کو نا امید کر کے واپس کر دیا، اس کے لیے بخشش کی دعا نہیں مانگی. میرے پیارے پیغمبر آپ کا کیا خیال ہے؟ برا کام اور قتل اس سے بڑا گناہ اور کوئی نہیں دنیا میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، برا کام اور قتل اس سے بڑا گناہ کون سا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، جبریل نے آ کر پیغام دیا یہ دونوں بڑے گناہ ہیں، بڑے جرم ہیں، بڑی اللہ کی نافرمانی والی کام ہے. لیکن جان بوجھ کر ایک فرض نماز چھوڑنا یہ برے کام اور قتل سے بھی بڑا گناہ ہے. آج حالات کیا ہیں؟ پلازے آباد، بازار آباد، چوکے آباد، ڈیرے آباد، سینما آباد، کلب آباد، اور اللہ کا گھر ویران. کیسے رحمت آئے؟ ہماری مائیں اور بہنیں نماز نہیں پڑھتی، شادی پر جانا ہو روزانہ 4 سوٹ تبدیل کرتی ہیں، اور نماز کا وقت ہو جائے بہانہ بناتی ہیں کہ بچے نے میرے کپڑے پلیت کر دیے، میں کیسے نماز پڑھوں. پھر افسوس کی بات اور سنیے، عورت نے ناخن پالش لگائی ہوئی ہے. ناخن پالش لگانے والی عورت وضو کرے وضو نہیں ہوگا. ناخن پالش لگی ہوئی ہے، غسل کرے غسل نہیں ہوگا. ناخن پالش لگانے والی عورت کا جسم ناپاک ہے، قرآن پاک کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی. اس کا جسم ناپاک ہے، قرآن پاک کی تلاوت بھی نہیں کر سکتی. ناخن پالش لگانے والی عورت کا جسم ناپاک ہے، نماز بھی نہیں پڑھ سکتی. ناخن پالش لگی ہوئی ہے، موت آ گئی، اس کو غسل دیا گیا، اس کا جسم پاک نہیں ہوا، اس کا جنازہ پڑھنا بھی جائز نہیں ہے. اور ہمارے حالات یہ ہیں کہ ہم ناخن پالش بازار سے خرید کر گھر میں لے آتے ہیں کہ یہ لگا. ہمارا کوئی گناہ نہیں ہے، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. اور بات سنیے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رب قاسیات عاریات مائلات میلات. آپ صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت کی عورتیں کپڑے پہن کر بھی بے لباس ہوں گی. میں آریات کا لفظی معنی نہیں کرتا، مجھے شرم آتی ہے، حیا آتی ہے. ربا کاسیات آریات، کپڑے پہننے کے باوجود عورتیں بے لباس ہوں گی. کپڑے پہن کر بے لباس جی اتنے باریک کپڑے پہنے گی پورا جسم اس میں سے نظر آئے گا. ایمان کے ساتھ بتائیں سارے دوست، آج وہ وقت آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ اتنے تنگ کپڑے پہنے گی پورا جسم اس میں سے نظر آئے گا. اب تو بازو اتنے تک آ گئے عورتوں کے، یہاں تک بازو ہے، آگے کپڑا کوئی نہیں. اور یہ کوئی معمولی گناہ ہے؟ ہائے لا یجدن ریحہا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَّسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باریک کپڑے پہن کر جسم دکھانے والی، تنگ کپڑے پہن کر جسم ظاہر کرنے والی عورتیں 500 سال دور سے آنے والی جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گی. ہمارا کوئی جرم نہیں ہے، ہم باریک کپڑے خرید کر لے آتے ہیں گھر میں کہ یہ پہن. عورت گناہ گار ہے، ہم بھی گناہ گار ہیں جو باریک کپڑے خرید کر لائے ہیں. میرا خیال ہے مسئلے کڑوے ہو گئے، آپ ناراض ہو گئے. نہیں ہو جاؤ تو کیا ہے، شریعت کی حدیث میں ہے کہ نہیں؟ میں نے لفظ پڑھے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان المرأة اذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي زانیہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت کپڑوں پر جسم پر خوشبو لگا کر باہر نکلتی ہے، عورت کے کپڑوں پر لگی ہوئی خوشبو یا جسم پر لگی ہوئی خوشبو اگر غیر محرم مردوں نے سونگھ لی فہی زانیہ، اللہ کے دفتر میں یہ عورت برا کام کرنے والی لکھی جائے گی. سر پر دوپٹے نہیں ہیں، اللہ کی قسم حیا آتا ہے. میں 2 دن پہلے کراچی سے آیا ہوں، ایئرپورٹ کے اندر بندہ دیکھ نہیں سکتا تھا، خدا کی قسم. دائیں دیکھو عورتیں، بائیں دیکھو عورتیں، آگے پیچھے عورتیں، سگاب برقعے کو چھوڑیں. میں ڈیرہ اسماعیل خان کا ہوں، آپ کا میرا صوبہ ایک ہے. الحمدللہ ہمارے علاقے بچے ہوئے ہیں، کہہ دو الحمدللہ. اسلام آباد ایئرپورٹ، کراچی ایئرپورٹ، پھر کراچی میں اور اسلام آباد میں. اللہ کی قسم بندہ بیان نہیں کرتا، کیسے بندہ نظر بچائے؟ شریعت کا حکم ہے نظر بچاؤ، نظر نہیں بچتی. ادھر دیکھے تو بے پردہ عورتیں، ادھر دیکھے بے پردہ عورتیں، آگے پیچھے بے پردہ عورتیں. اللہ کی رحمت کیسے آئے ہم پر؟ بے پردہ نظر آئی کل جو چند بیبیاں اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. پوچھا وہ میں نے آپ کا پردہ تھا کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. میں نے پوچھا تمہارا پردہ کہاں گیا؟ برقع کیوں نہیں ہے؟ سر پہ دوپٹہ کیوں نہیں ہے؟ عورتوں نے جواب دیا میرے والد کی عقل پہ پردہ آ گیا، میرے بھائی کی عقل پہ پردہ آ گیا، میرے خامد کی عقل پہ پردہ آ گیا، اس لیے میرا پردہ اتر گیا ہے. عورت کے سر پر دوپٹہ باریک ہے،
جسم پر کپڑے باریک ہیں، سر کے بال نظر آ رہے ہیں، جسم کپڑوں میں سے نظر آ رہا ہے، عورت نماز پڑھے نماز نہیں ہوگی۔ اب حالات کیا ہیں؟ یہ 18واں پارہ، سورت کا نام سورت النور ہے۔ اللہ کریم فرماتے والے یضربن بخمرہن علی جیوبہن، یہ میں نے آیت کھولی ہوئی ہے، یہ آیت نمبر 31 سورت النور 18واں پارہ۔ اپنے گھر کے اندر والد ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، خامد ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مسلمان عورت اپنے گھر کے اندر، میں باہر کی بات نہیں کر رہا، اپنے گھر کے اندر اپنے دوپٹے کے ساتھ، اپنے دوپٹے کے ساتھ محرم بندے ہیں، والد ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، میں مثال دے رہا ہوں، اپنے گھر کے اندر محرم بندے موجود ہیں، لیکن اپنی چادر کے ساتھ دوپٹے کے ساتھ اپنے سینے کو ڈھانپ کر رکھ۔ اب حالات یہ ہیں پاکستان میں، گھر تو گر رہا، باہر دوپٹے اتر گئے۔ ہائے ہائے، کیسے برکت اور رحمت آئے۔ آئیے سبق پر ایک اور حوالہ بھی سن لیں، یہی آیت ہے۔ فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ، یہ پہلی سطر اس صفحے کی۔ اپنے گھر کے اندر عورت کام کر رہی ہے، کھانا پکا رہی ہے، کپڑے دھو رہی ہے، جھاڑو دے رہی ہے۔ فرمایا مسلمان عورت اپنے گھر کے اندر کام کرتے وقت زور کے ساتھ زمین پر پاؤں نہ رکھنا۔ اگر تو نے زور کے ساتھ زمین پہ پاؤں رکھا، تیرے پاؤں والے زیور کی آواز گھر سے باہر پرایا بندہ نہ سن لے۔ عورت کے زیور کی آواز باہر نہیں جانی چاہیے۔ علماء تشریف فرمائے، مسئلہ پوچھے ان سے۔ عورت گھر میں نماز پڑھ رہی ہے، نماز کے اندر عورت نے اونچی آواز سے قرآن پڑھ لیا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اونچی آواز سے۔ اگر نماز والی تلاوت کی آواز گھر سے باہر کسی پرائے بندے نے سن لی، عورت کی نماز ٹوٹ گئی۔ عورت حج کرنے کے لیے جا رہی ہے، عورت عمرہ کرنے کے لیے جا رہی ہے، مرد میں تو اونچی آواز سے پڑھنا ہوتا ہے لبیک اللہم لبیک۔ عورت حج و عمرے پر جا رہی ہے، اونچی آواز سے عورت کو لبیک کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اذان کا وقت ہو جائے، عورت کو اذان پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اونچی آواز سے لبیک کہنے کی اجازت نہیں، اونچی آواز سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی اجازت نہیں، اپنے گھر کے اندر زور کے ساتھ زمین پر پاؤں رکھنے کی اجازت نہیں، اور شادیوں میں ڈانس کر کے گانے گا کر پورے گاؤں والوں کو سنانے کی اجازت کیسے مل گئی ہے؟ شادیوں پر ڈانس کر رہی ہیں، گانے گا رہی ہیں، پورا گاؤں سن رہا ہے۔ قرآن کی آواز پرایا بندہ نہ سنے، لبیک کی آواز دوسرا بندہ نہ سنے، زیور کی آواز گھر سے باہر دوسرا بندہ نہ سنے، اور عورت گانے گاتی رہے، پورا گاؤں سنتا رہے، رحمت کیسے آئے گی؟ اب آپ ناراض ہو گئے، مسئلے سخت ہو گئے نا۔
ہائے ہائے افسوس خدا کی قسم. آئیے سبق پر. حضرت جلیل رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں بایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی ساری زندگی نماز نہیں چھوڑوں گا. دوسری بات وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ. اللہ کریم نے مجھے مال دیا, نصاب پورا ہو گیا, صاحب نصاب ہونے کے بعد سال کے بعد 40واں حصہ زکوٰۃ کی ضرور ادا کروں گا. ہم اللہ کے نام کا حصہ نہیں نکالتے, مال کم ہو جائے گا. ہائے ہائے, سال بعد 1 روپیہ 40 میں سے, سال بعد 100 روپے میں سے 2.5 روپے سال بعد وہ بھی اللہ کے نام پر دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. گندم ہوئی اسے بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. نتیجہ یہ ہے کوئی نہ کوئی مصیبت, بیماری, پریشانی میں اللہ مبتلا کر دیتا ہے, اس سے کئی گنا زیادہ رقم نکل جاتی ہے اور وہ گناہ بھی سر پر کھڑا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روزہ رکھا ہوا تھا, سارا دن گزرا, افطاری کا وقت قریب تھا, ایک اللہ کے نام پر سوالی نے روٹی مانگی. میں بھوکا ہوں, محتاج ہوں, فقیر ہوں, اللہ کے نام کا سوال ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک روٹی تیار کرائی تھی, گھر میں کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں ہے, ایک روٹی تھی افطار کے لیے رکھی ہوئی تھی. جب اللہ کے نام پر یہ ایک روٹی اٹھا کر اللہ کے نام پہ سوال کرنے والے کو دے آؤ, نوکرانی کہنے لگی خادمہ. لوڈی نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روٹی ہے, گھر میں کوئی کھانے کی چیز نہیں, ایک روٹی ہم نے فقیر کو دے دی, آپ روزہ کس چیز سے افطار کریں گی؟ پانی کے علاوہ تو کچھ نہیں گھر میں. سارا دن بھی آپ نے روزہ رکھا, ایک روٹی بھی اللہ کے نام پر دے. بھائی دے آؤ روٹی, میں جو کہہ رہی ہوں. خادمہ نے روٹی اٹھائی, اللہ کے نام پر دروازے پہ آنے والے سوالی کو دے دی. ابھی افطاری کا وقت قریب تھا, ایک صحابی نے پوری بھونی ہوئی بکری کا گوشت پھینک دیا. اتنی ساری روٹیوں کا ڈھیر, پوری بکری بھونی ہوئی سالن. خادمہ نے کہا امی جان, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ جو فلاں صحابی نے پوری بکری بھونی ہوئی بھیجی ہے, اتنا روٹیوں کا ڈھیر بھیجا ہے, آج تک پوری زندگی میں اس نے آپ کے گھر میں کوئی چیز نہیں بھیجی تھی, آج کیسے خیال آ گیا؟ امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یقین تھا رب العالمین کی ذات پر پختہ اور پکا. ایک روٹی اللہ کے نام پر دی, ایک کے بدلے میں اللہ نے روٹیاں بھی بہت ساری دے دی, اور ساتھ کھانے کے لیے اللہ نے بھونے ہوئے گوشت کا انتظام کر دیا. یہ ہماری غلط سوچ ہے, اللہ کے نام پر دیں گے تو چیز کم ہو جائے گی. حضرت جریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی,
نماز نہیں چھوڑوں گا، زکات ادا کروں گا، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، جتنی بھی میری زندگی باقی ہے ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں گا، کسی مسلمان بندے کی بدخواہی نہیں کروں گا، کسی مسلمان کے لیے بری سوچ نہیں رکھوں گا۔ اب آپ کو اس کی مثال سناؤں ان کی زندگی میں سے۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نوکر کو بھیجا، منڈی میں جاؤ میرے لیے گھوڑا لے آؤ۔ منڈی میں گھوڑے بک رہے ہیں، ایک گھوڑا لے آؤ۔ نوکر چلا گیا، گھوڑے کا سودا کر کے لے آیا، گھوڑے کا مالک بھی ساتھ تھا۔ حضرت گھوڑا لے آیا ہے، کتنے پر سودا ہوا؟ نوکر نے کہا 300 درہم۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے گھوڑے کا مالک تو راضی ہے؟ جی میں 300 درہم پر راضی ہوں۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر میں تجھے 400 درہم دے دوں پھر تیرا کیا خیال ہے؟ بسم اللہ، میں تو 300 پر راضی تھا، 400 دینا چاہتے ہیں۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تجھے 500 درہم دینا چاہتا ہوں۔ 500؟ جی ہاں میں راضی ہوں، میں تو 300 پر راضی تھا۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کے مالک سے کہا میں تجھے دوں گا 600 درہم۔ مالک حیران ہو گیا، حضرت میں تو راضی ہوں۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے میں تجھے دوں گا 700 درہم۔ میری طرف دیکھنا ہے، 700؟ حضرت ڈبل سے بھی زیادہ، 300 پر میں راضی تھا۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تجھے دوں گا 800 درہم، ڈبل سے بھی زیادہ، 300 کا ڈبل 600، 600 سے بھی زیادہ 800۔ اس نے 800 درہم لے لیے، گھوڑا حوالے کر دیا۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے یہ جو گھوڑے کا مالک ہے، بات سننا میری طرف دیکھنا، یہ جو گھوڑے کا مالک ہے اس کو گھوڑے کی صحیح قیمت کا پتہ نہیں تھا۔ اصل میں گھوڑا 800 درہم کا تھا، اس کو قیمت کا علم نہیں تھا، اس لیے 300 درہم پر راضی ہو گیا۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اس لیے 800 درہم دیے ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی ساری زندگی ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنی ہے، اس کے لیے بری سوچ نہیں رکھنی۔ بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم الصلاۃ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، نماز کی پابندی کروں گا۔ اللہ نے سونا دیا، چاندی دی، نقد پیسے دیے، سامان تجارت دیا، صاحب نصاب بن گیا، زکوٰۃ ادا کروں گا سال بعد۔ اور نمبر 3، جتنے بھی دنیا میں مسلمان ہیں ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں گا۔ میں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ میں نے آپ کو قرآن پاک کے چند حوالے بھی دکھائے اور صحابی رسول کی بات بھی سنائی، اور اب میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب